بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنا نامی ایک عورت تھی جو بڑی زاہدہ اور عابدہ تھی۔ اس کے شوہر کا نام عمران بن لاسان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ کہتے ہیں کہ اس حنا سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام اشیا تھا۔ اس کی شادی حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض کا کہنا ہے کہ حنا کی بہن سے حضرت زکریا علیہ السلام کی شادی کی گئی۔ الغرض حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئیں تو بیت المقدس جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئیں اور نظر مانی کہ اے اللہ، میرے پیٹ سے جو لڑکا پیدا ہوگا میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور تیری یاد میں مصروف رہے گا اور وہ دنیاوی کام ہرگز نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب کہا عمران کی بیوی نے کہ تحقیق میں نے نظر مانی واسطے تیرے کے، جو کچھ پیٹ میرے میں ہے آزاد کیا ہوا ہے خدمت سے، پس قبول فرما، مجھ سے تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس امت میں اسی طرح دستور تھا۔ بعض لوگ لڑکوں کو اپنے حق سے آزاد کر دیتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیتے تھے، پھر ساری عمر ان کو اپنے دنیاوی معاملات اور کاموں میں نہ لگاتے تھے اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادات کیا کرتے تھے۔ پس عمران کی زوجہ حضرت حنا کو حمل ہوا تو انہوں نے نظر مانی کہ اس حمل سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ 9 ماہ کے بعد ان کی لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا نام مریم رکھا۔ حنا کا دل بہت سست ہوا، مطلب اس کا یہ تھا کہ بیٹا ہو، مگر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس سے وہ ناخوش ہوئی کہ میری نظر پوری نہ ہوئی، اسی لیے کہ لڑکی کے نظر کرنے کا دستور نہ تھا۔ بس انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس جب اس نے جنی تو کہنے لگی، اے میرے رب، یہ تو لڑکی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے جو کچھ کہ جنی اور نہیں ہے مرد مانند عورت کے، اور تحقیق میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ پس ندا آئی، اے حنا، میں نے قبول کیا مریم کو، اگرچہ مرد نہیں ہے، میں نے اچھی طرح اس کو قبول کیا اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کر اس کو حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ جب حضرت مریم 7 سال کی عمر کو پہنچی، قابل خدمت ہوئیں، تب ان کی والدہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لوٹا اور جاروب لے کر بیت المقدس میں آئیں، سلام کیا اور کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں نظر کی تھی، کہا اگر میرے بیٹے سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دوں گی۔ جب میرے ہاں ولادت ہوئی تو یہ بیٹی تھی، تو میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اب میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ یہ مسجد میں رہے اور اس کی خدمت کرے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے نمازیوں سے پوچھا کہ اس لڑکی کی پرورش اور خبرداری اب کون کرے گا؟ تو وہاں کا ہر شخص کہنے لگا کہ میں اس کی خبر کروں گا۔ آخر کار ان میں نزاع اور جھگڑا ہوا۔ کسی نے کہا ان کو میرے حوالے کرو، تو کسی نے کہا نہیں، اس کی میں پرورش کروں گا، تو کسی نے کہا یہ مجھے دے دو، میں ان کی خبر گیری کروں گا۔ تو بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی کہ ہر شخص اپنا قلم آہنی جس سے توریت لکھی جاتی ہے 1 گیلن پانی بھر اس میں ڈال دیں، جس کا قلم پانی کے اوپر تیر جائے اور نہ ڈوبے وہ شخص حضرت مریم کا کفیل ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ تمام اپنے قلم بہتے پانی میں ڈالیں، جس کا قلم الٹا تیرنے لگ جائے وہی حضرت مریم کا کفیل ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، جب ڈالنے لگے قلم اپنے کہ کون پائے گا مریم کو، خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے بزرگوں نے حضرت مریم کی والدہ کا خواب سنا تو کہنے لگے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پال لیں گے مریم کو۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ہر ایک دشت نے اپنا قلم پانی میں ڈالا، سب کا قلم ڈوب گیا مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر آ گیا، یا ہر ایک نے بہتے ہوئے پانی میں اپنا قلم ڈالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹا تیرنے لگا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے حضرت مریم کی کفالت آئی اور آپ ہی کے ذمے ٹھہرا
کہ حضرت مریم کی خبر گیری کریں۔ چنانچہ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے اور ان حضرت مریم کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اور قلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے زکریا، اس لڑکی کا پالنا اور اس کی کفالت اللہ رب العزت نے آپ ہی کے ذمہ کی ہے۔ اکثر مفسرین یہ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں لے گئیں اور بیت المقدس کی مجاوروں کے انہیں سپرد کر دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کے امام و مقتدا کی بیٹی تھیں۔ اس سعادت سے بہرہ مند ہونے کے لیے وہ باہم جھگڑا کرنے لگے۔ یوں جب مدت رضاعت ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے انہیں ان مجاوروں کے سپرد کر دیا، کیونکہ مدت رضاعت میں صرف ماں کی بچے کی پرورش کر سکتی ہے یا دایا بچے کی پرورش کرتی ہے۔